الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس چینل کی وساطت سے اپنے پوری قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے آغاز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ اور عافیتوں کا ذریعہ بنائے. ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور مغفرتوں سے نوازے، اور جو انعامات، جو رحمتیں اور جو برکتیں اور فضیلتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کی قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارک میں بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں سے اور ان تمام انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے ایمان و تقوی کا، ہمارے لیے اصلاح کا اور ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے کا ذریعہ بنائے. آمین. یہ ایک بڑی مبارک کوشش اور کاوش ہے جو اس چینل کے ذریعے سے ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ کے سامنے ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور یہ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے بہت خوبصورت بات ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. انشاءاللہ العزیز وہ آیت آئے گی ہمارے گفتگو کے دوران، تو اس وقت آپ کے سامنے یہ تفصیل آئے گی کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے. سب سے پہلے جب ہم پہلے پارے کو شروع کرتے ہیں قرآن کریم کے متعلق، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 114 چیپٹرز ہیں، 114 ابواب ہیں. لیکن قرآن کریم کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، علوم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ یوں نہیں ہے، ہم اس کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اکنامکس کی کتاب ہے، یہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یا یہ اخلاقیات کی کتاب ہے، یا یہ قصے کہانیوں کی اور تاریخ کی کتاب ہے. ہم اس کتاب کے متعلق اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کتاب مبین کے اندر
موضوعات کا اور مضامین کا اتنا تنوع ہے اور ایسا سمندر ہے کہ انسان ایک ایک آیت کے اوپر اگر غور کرنا شروع کرے تو مضامین کا اور علوم کا ایک بہت بڑا سمندر اس کے سامنے جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے کلام کی فضیلت اور عظمت دوسرے کلام کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے میری اپنی ذات کی عظمت دوسری مخلوقات کے اور مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب ظاہر ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی میں بھی کوئی شک نہیں، اور جب یہ کتاب الہی میں کوئی شک نہیں تو ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس کتاب کا سبجیکٹ ہے کیا، کیونکہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم اس کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ متعین کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ اکنامکس کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اگر ہم ایک سبجیکٹ متعین کرنا چاہیں اس کتاب کا، تو اس کتاب کا سبجیکٹ انسان ہے۔ اس کتاب کا سبجیکٹ انسان ہے، اور انسان ہی سب سے بڑا اس کا مخاطب ہے۔ پورا انسان، صرف اہل ایمان نہیں بلکہ پورے کے پوری بنی نوع انسان اس کتاب کا سبجیکٹ ہے، اور اس کتاب کے اندر انسان کو سبجیکٹ بنایا گیا۔ انسان کیسے صحیح ہوگا، کیسے درست ہوگا، کیسے درست سمت کی طرف جائے گا، کیسے وہ عبرت حاصل کرے گا، کیا اس کے ایمان، نظریات، عقائد ہونے چاہیے، کیا اس کی فکر ہونی چاہیے، کیا اس کا عمل ہونا چاہیے، کیسی اس کی عبادت ہونی چاہیے، کیسا اس کی اخلاق اور اس کی معاشرت ہونی چاہیے، کیسی اس کی معیشت ہونی چاہیے۔ ان ساری باتوں کو اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اور ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انسان۔ اور یہ بات ہمیں یوں بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی یہ جو ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورۃ الفاتحہ کی اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو ہمیں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یا ام الکتاب کا مطلب ہے یعنی قرآن کی ماں یا کتاب کی ماں، الکتاب یعنی اس قرآن کریم کی ماں۔ ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی ایک فوقیت ہوتی ہے، ایک برتری ہوتی ہے، اور اولاد کے اوپر اس کا ایک تفوق اور اس کی ایک برتری ہوتی ہے، ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد ساری کی ساری اپنی ماں کا جز ہوتی ہے۔ ایک ماں کے اگر 5 بچے ہیں تو وہ پانچوں کے پانچوں اپنی ماں کا حصہ ہیں نا، اپنی ماں میں سے ہی نکلے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگلی 113 صورتیں جو ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں۔ اگلی 113 صورتیں اصل میں اسی کا اس کی تفصیلات ہیں۔ یہاں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ مل رہا ہے، پورے قرآن کریم کی سمری مل رہی ہے، اور اس قرآن کریم کی پھر تفصیلات ہمیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ سورۃ الناس کے آخر تک بقیہ 113 صورتوں میں آپ کو وہی تفصیلات، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان کی جانب سے اللہ سے ایک سوال ہو رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہو رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ سوال ہے، اور اصل میں جو سورہ فاتحہ کا بنیادی مضمون ہے، جو کور سبجیکٹ ہے سورۃ الفاتحہ کا، وہ یہی سوال ہے، اور یہی سوال اصل میں پورے قرآن کریم کا کور سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نقل کیا سورۃ الفاتحہ میں۔ یہ مقدمہ ہے قرآن کریم کا، یہ پریفیس ہے قرآن کریم کا، اور بقیہ اگلی 113 صورتیں جو ہیں وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کہاں ملے گا تمہیں، کہاں وہ صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، کیسے ملے گی، وہ کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔
ایک تو یہ آیت مبارکہ اسی طرح سورۃ النمل میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر آئے گا، لیکن ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت مبارکہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی سورہ مبارکہ کا یا یوں کہیے کسی مخصوص سورہ مبارکہ کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہم ہر آیت کو کہتے ہیں نا یہ فلاں سورہ مبارکہ کی آیت ہے، یہ فلاں سورہ مبارکہ کی آیت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ آیت ہے لیکن کسی مخصوص سورہ مبارکہ کی آیت یا کسی مخصوص سپارے کی آیت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا نام اور اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے، اور پھر انہی دو صفات کا ذکر حق تعالی جل شانہ آگے سورہ فاتحہ کے آغاز میں فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا، اس کائنات کا بھی اور آئندہ آنے والی جتنے جہان ہیں، جتنی دنیایں ہیں، اس کائنات میں جتنی مخلوقات بس رہی ہیں، آباد ہیں یا آباد ہوں گی، پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا ہوں گی، ان سب کا پروردگار، ان کا پالنے والا، ان کا پیدا کرنے والا، ان کے لیے سامان حیات اور سامان زندگی پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہستی، ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی، کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الرحمن اللہ کی صفت ہے اور الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن جس رحمت کا تقاضا کرتی ہے، الرحیم ذرا تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ الرحیم کے معنی یہ ہے کہ رحم کرنے والا، اور الرحمن کا مطلب ہے سراپا رحمت، یعنی جس کی ذات اور جس کی ہستی سراپا رحمت ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ الرحیم جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور عام طور پر مفسرین اور شارحین کا خیال یہ ہے کہ یہ دو صفات ہیں، دونوں کا مادہ رحمت ہے۔ الرحیم اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر اپنی مخلوقات کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی جو مظاہرہ ہوتا ہے دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے اوپر، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، پتھر ہیں، ان ساری مخلوقات پر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ الرحیم کی صفت کے تحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں لے جائے گا، اور وہاں اہل ایمان کے اوپر جنت میں اور روز محشر جو رحمتیں نازل ہوں گی وہ تقاضا ہوگا الرحمن کا، وہ تقاضا ہوگا الرحمن کا۔ لہذا وہ رحمتیں ایسی ہوں گی کہ ان رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوگی، چونکہ وہ الرحمن صفت کا تقاضا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ کی دونوں صفتیں الرحمن اور رحمت سے نکلی ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ قرآن کریم اپنا آغاز، قرآن کریم اپنی ابتدا کس صفت سے کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کا جو تعارف کرا رہا ہے تو کن صفات کے ساتھ کرا رہا ہے؟ ان صفات کے ساتھ کرا رہا ہے کہ جو رحمت سے مشتق ہیں۔ الرحمن بھی رحمت سے مشتق ہے اور الرحیم بھی رحمت سے مشتق ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح تم میرا کلام پڑھ رہے ہو، میرے کلام کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کا آغاز کر رہے ہو، تو آغاز میں تم میری یہ دو صفتیں رحمت کی پڑھ رہے ہو، تو تم اس رحمت سے حصہ پانا، تم اس رحمت سے سیکھنا، اور تمہیں بھی جو بھی اختیارات ملیں، تمہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی اختیار دیتا ہے، کوئی قدرت دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، تو تم بھی دوسروں کے اوپر رحمت برسانا، تمہاری جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ تو ان کی تو کوئی حد و انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ مال و دولت دیا ہے، تو تم بھی اپنی رحمتوں کا مظاہرہ کرنا دوسروں کے لیے، دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہ آنا کہ انہیں تکلیف ہو، انہیں اذیت ہو، بلکہ دوسروں کے لیے رحمت کا، محبت کا پیغام بننا، عدل کا پیغام بننا، انصاف کا پیغام بننا۔ تو حق تعالی جل شانہ کی ان دو صفات سے اور رب العالمین کے صفات سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے ایک بات کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان صفات کے بیان کے بعد حق تعالی جل شانہ اس سوال کو نقل فرما رہے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کا آپ یوں سمجھ لیجئے بلکہ پورے قرآن کریم کا بنیادی سوال ہے۔
بنیادی سوال ہے۔ ہم تحقیق کی دنیا میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب ہم تحقیق شروع کرتے ہیں، ریسرچ شروع کرتے ہیں کسی بھی لیول کی، وہ ایم فل لیول کی ہو، وہ پی ایچ ڈی لیول کی ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی ہو، تو وہاں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ سوال تحقیق کی آتی ہے کہ بھئی آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ جو ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں، آپ جو تھیسس تیار کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سوال تحقیق کیا ہے جو آپ اتنی تحقیق کا جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ وہ سوال تحقیق کیا ہے؟ وہ سوال تحقیق بندے کا سوال ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اپنی رحمتوں کا مظاہرہ ہمارے ساتھ اس طرح کر کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا ہے پروردگار عالم کہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے اور تیرے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے، تیرے غصے کا نشانہ بن گئے، تیرا غیظ و غضب ان پر نازل ہوا۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ڈال دینا جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئیں، تیرے انعامات نازل ہوئے۔ تو سورہ فاتحہ کے مضامین یہاں مکمل ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اصل میں ایک سوال ہے انسان کی طرف سے، اور وہ کیا سوال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی ایسی حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفان، کہ میں نے فاتحہ کو، نماز کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس آدھے آدھے تقسیم کی جو تفصیل بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یوں فرمائی کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری صفت کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا نصف لی و نصف لعبدی، یہ آدھا حصہ میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہوں جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اور وہ سوال کیا کیا ہے؟ وہ سوال کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سوال تحقیق ہے، یہ سوال ہے، اور اس سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما رہا ہے، اور اس ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے اگلی سورہ مبارکہ سے کہ جو سورۃ البقرہ ہے۔ یہ جو پہلا سپارہ ہے، پہلا پارہ ہے، یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ اصل میں تلاوت کی سہولت کے لیے بعد میں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ صرف صورتوں کی تفصیل یا صورتوں کے فصل کے ساتھ ہوا تھا۔ اس زمانے میں سپاروں کا یا پاروں کا تصور نہیں تھا، بلکہ صورتیں ہی سمجھی جاتی تھیں اور انہی کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ بعد میں تلاوت کی غرض سے اور تلاوت کے یعنی سہولت کے لیے یہ پاروں کی تقسیم، پارہ اصل میں کہتے ہیں حصے کو، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ سی پارہ یہ اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس کو ہم عام زبان میں عرف عام میں سپارہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں سی پارہ ہے، سی الگ ہے اور پارہ الگ ہے۔ سی فارسی میں کہتے ہیں 30 کو، 30، اور پارہ کہتے ہیں حصے کو۔ سی پارہ کا مطلب ہے 30واں حصہ۔ تو جب ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے پارہ بھی کہہ دیتے ہیں، سپارہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پارہ بھی نہیں ہے، سپارہ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ لفظ ہے سی پارہ، اور یہ سی الگ ہے اور پارہ الگ ہے۔ سی کے معنی ہے 30 اور پارے کا مطلب ہے حصہ، یعنی قرآن کا 30واں حصہ۔ تو جب ہم ایک پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم کا 30واں حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1/30 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا پارہ جو ہے یہ سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے پہلے پارے کے آغاز سے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، یہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔
یعنی پورا پہلا پارہ بھی اسی پر مشتمل ہے، پورا دوسرا پارہ بھی اسی پر مشتمل ہے، اور تیسرے پارے کے نصف پر جا کر یعنی آدھے پر جا کر یہ سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو معاملہ ہے اور اس کے نزول کا جو معاملہ ہے، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، آئندہ بھی یہ اصطلاح بار بار استعمال ہوگی کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مکی سے مراد وہ صورتیں نہیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، یا مدنی سے مراد وہ صورتیں نہیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، بلکہ مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئیں چاہے مکے سے باہر کہیں نازل ہوئیں، اور مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئیں، مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر بہت سی آیات نازل ہوئیں، بہت سی صورتیں نازل ہوئیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ آخری سورہ مبارکہ ہے، وہ نازل ہوئی، قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ ہے۔ تو وہ سورہ مبارکہ حالانکہ میدان عرفات میں مکے کے قریب نازل، لیکن وہ کہلاتی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ ایک زمانی تقسیم ہے کہ ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا جتنا حصہ یا جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کے متعلق یہ بھی علماء مفسرین نے اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بہت تیزی سے نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں ایک گائے کے واقعے کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ جو ہے وہ معروف ہوا اور نازل ہوا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع اصل میں قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، یہ قطع کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ حروف مقطعات الگ الگ حروف بولے جائیں گے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھیں گے، اگر یہ علم پڑھا جائے گا تو پھر یہ حروف مقطعات، پھر یہ ایک لفظ بن جائے گا۔ اصل بات یہی ہے کہ ایک حرف ہوتا ہے جسے ہم لیٹر کہتے ہیں انگریزی میں، ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ تو ورڈ اور چیز ہوتی ہے اور لیٹر یا حرف اور چیز ہوتی ہے، یہ ورڈ نہیں ہے، یہ لیٹرز ہیں۔ الف لام میم، الف الگ لیٹر ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے صحیح معنی اور حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے۔ صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے جب بہت تحقیق کی جائے کہ ایسا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید کچھ کوڈز ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور ان کوڈز کا مطلب اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے الف لام میم کا کیا مطلب ہے، الف لام را کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ ایک کوڈ کی کیفیت ہے، اور جتنا کچھ اس کو بتانا یا امت پر واضح کرنا ضروری تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عنوان سے، تعبیر سے واضح کر دیا ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں نہیں کہا کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے، الف لام را کا یہ مطلب ہے، اس طرح کا کوئی فرمان مبارک آپ کو ذخیرہ حدیث میں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اصل میں اسی بات کے قائل ہیں اور یہی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ متشابہات میں سے کہلاتا ہے، ان کی حقیقت پر ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن کے ساتھ اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے باقی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ قرآن کریم کی اس حروف مقطعات سے آغاز کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایک بڑے زور و شور سے اور بڑے مضبوط انداز کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیت بیان کی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہیں انشاءاللہ العزیز یہ دوران درس آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ اس کو اس وقت خلاصتاً بس یوں سمجھ لیجئے کہ تقوی ایک احساس کا نام ہے، انسان کے اندر اللہ کے وجود کا
اللہ کی ذات کا، اللہ کی ہستی کا احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے جن کے اندر احساس موجود ہے، جو بالکل بے حس ہو چکے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ بے شک ہدایت نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں ذرا سی بھی زندگی ہے، ذرا سا بھی احساس ہے پروردگار عالم کا، ان کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اب ان احساس والوں کے خصائص بیان کیے کہ یہ جو متقین ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق جو ہے مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، رزق علم اور فن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 3 بڑی خصوصیات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مبین پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ آگے ہم اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیں گے کہ اہل ایمان کا، یعنی امت مسلمہ کا جو ایمان ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سارے انبیاء و رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں ایمان کو بیان کر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کتاب قرآن کریم آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد نازل ہونا اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی ہی نہیں ہے، نہ آپ کے بعد اللہ کا کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ اگر نازل ہونی ہوتی تو من قبل کا کے بعد من بعد کا بھی بات ضرور ہوتی کہ جو بعد میں آئے گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ من قبل کا، صرف من قبل کا اور وہ کتاب کے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، یہ دونوں صراحتیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین ان کے ذہنوں میں اس طرح ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے آخرت کو دیکھ لیا ہے۔ آخرت کا اس طرح کا یقین ہے جیسے انہوں نے آخرت کو دیکھ لیا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں اہل تقویٰ کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 1، نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2، اللہ نے جو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، نمبر 3، اور جو آپ پر نازل ہوئی کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 4، آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 5، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 6۔ یہ 6 خصوصیات بیان فرمائیں حق تعالی جل شانہ نے ان کی، اور ان خصوصیات کے حامل لوگوں کے لیے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ خصوصیات جن لوگوں کے اندر ہوں گی سمجھ لیجئے وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی اصل میں کامیاب ہے۔ کامیابی اور فلاح کا دار و مدار انہی خصوصیات۔ اچھا، اب یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تمہیدی مضمون تھا، اور اس تمہیدی مضمون میں حق تعالی جل شانہ نے اہل ایمان اور تقویٰ کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر کفر سوار ہو گیا، کفروا سواء علیہم انذرتہم، جن کے دلوں میں کفر بیٹھ گیا ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کفر و شرک اور جو خباثت اندر بھری ہوئی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، اور ایمان کا جو نور اور ہدایت کا جو نور اور روشنی باہر ہے وہ اب دل میں داخل نہیں ہو سکتی، لہذا ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی اور انسانوں کی۔ تیسری قسم کو ذرا اور تفصیل سے بیان کیا، اور وہ تیسری قسم کن لوگوں کی ہے؟ وہ منافقین کی ہے۔ اور ان منافقین کی جو خصوصیت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ منافقین اس طرح کے لوگ ہیں جب اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ہم ان سے یہ طریقہ اور یہ انداز انہوں نے اختیار کیا، دوغلی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ان منافقین کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا،
اور تفصیل سے بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے. ان کو مثال کے ساتھ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک آدمی اچانک اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے، روشنی اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا مجھے کہاں جانا ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی بے یار و مددگار ہو گئے. اصل میں تو اپنی حماقت کی وجہ سے ہوئے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم عقل. ان تین قسم کے لوگوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلا خطاب دے رہا ہے، پہلا خطاب کر رہا ہے اور پہلا حکم دے رہا ہے. اور وہ پہلا حکم کیا دے رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہاں یہ خطاب ہو رہا ہے الناس، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہو رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو. یعنی اس میں تینوں طرح کے لوگ شامل ہیں جو پہلے بیان کیے گئے. وہ متقین بھی شامل ہیں، وہ کافر بھی شامل ہیں، اور وہ منافقین بھی شامل ہیں. تینوں طرح کے لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس خدا نے، جس پروردگار نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے سے پہلے جو تمہارے جتنے آباء و اجداد تھے، تمہارے جتنے بڑے بزرگ تھے جو زندہ ہیں، جو چلے گئے، ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ نے ہی پیدا کی ہیں. لہذا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق ہے. لہذا سارے انسان بھی اس کا مخاطب، ساری مخلوقات بھی اس کا مخاطب، کہ تمام مخلوقات کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. ہم اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، اس زمین پہ اپنے گھر مکان بناتے ہیں، اس زمین پہ اپنا سامان رکھتے ہیں، اپنا فرنیچر رکھتے ہیں، اپنی سارے کاروبار کرتے ہیں، اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ زمین ایک گول انڈے کی طرح ہے، اور انڈے کی طرح بھی یہ سیدھی نہیں ہے بلکہ ذرا سی ٹیڑھی ہے نا. اور ٹیڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ گھوم رہی ہے، اور دو طرح سے گھوم رہی ہے. ایک اس کی گردش 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے، ایک اس کی گردش 1 سال میں مکمل ہوتی ہے. اس چلتی ہوئی گھومتی ہوئی زمین اور گول زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ٹھہرا دیا. یہ زمین کے اندر اللہ نے ایسی کشش پیدا کر دی، وگرنہ جیسی اس کی شکل ہے اور جیسا اس کا سرکل ہے، جو یہ دوڑ رہی ہے، جو یہ چل رہی ہے، اس کے اوپر ایک مٹی کا ریزہ بھی شاید نہ. اس لیے کہ آپ اگر کوئی چیز گھمائیں، لٹو گھمائیں اور اس کے اوپر ذرا سی مٹی ڈالیں فوراً اڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، یہ ساری باتیں کی. لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بت پرستی نہ کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ دعویٰ کیا تھا. اب یہاں اس دعوے کی دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے کتاب الہی میں کچھ شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، فوراً پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ مخلوق کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، خالق کی چیز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. خالق نے سورج بنایا ہے، ہم سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سورج جیسا سورج نہیں بنا سکتے. لیکن ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی، ہماری کمپنیز ایک سے ایک چیز بنا لیتی ہیں. ایک چیز ایک کمپنی نے بنائی، فوراً دوسری کمپنی ویسی یا اس سے بہتر چیز بنا لیتی ہے. مخلوقات کی جو تخلیقات یا ایجادات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، خالق کی جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا اب یہ خالق کا کلام ہے، اور جب خالق کا کلام ہے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ. اور چنانچہ عربوں نے بڑی کوشش کی، لیکن باوجود اس کے کہ بہت قادر الکلام شعراء بھی تھے، ادیب بھی تھے، پوری کوشش بھی کی، نہیں بنا سکے اللہ کے کلام کے مقابلے میں. اور اس جیسا کلام حق تعالی جل شانہ کے سامنے وہ عاجز ہو گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے کلام الہی ہونے اور اس کے دعوے کی دلیل کے بعد آدم کے قصے کا آغاز کیا.
اور چونکہ ابھی قرآن کریم کا آغاز ہے، لہذا قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم کو شروع کیا، اور وہ قصہ آدم کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے، فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں۔ آدم کے خلیفہ بنانے کا اعلان سن کر فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار عالم، تو اس قوم کو، اس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کر خون بہائے گی، فساد مچائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تیری تقدیس اور کبریائی کو بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو نے خلیفہ نہیں بنایا، آدم کو بنا دیا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، دو جواب دیے، ایک حاکمانہ جواب، ایک حکیمانہ جواب۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، جس کی مجھے خبر ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اور حکیمانہ جواب کیا دیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو نام بتا دیے مخلوقات کے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ زمین ہے، یہ فلاں ہے، تمام چیزیں سکھا دی، ایک لیکچر دے دیا، بریفنگ دے دی۔ فرشتوں نے بھی وہ بریفنگ سنی، وہ لیکچر سنا، اور اس کے بعد امتحان ہوا، اور اس امتحان میں اللہ نے فرشتوں سے بھی پوچھا ہاں میں نے کیا کیا بتایا تھا بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ کیا بتایا تھا، ہم نے تو نہیں محفوظ رکھا اپنے ذہن میں۔ آدم سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کیا بتایا تھا، تو آدم نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ فرشتے نہیں بتا سکے، آدم نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں وہ بات معلوم نہیں ہے جو مجھے معلوم ہے۔ میں نے اس آدم کی تربیت کے لیے جو نظام نبوت بنایا ہے، جب یہ آدمی اور یہ انسان اس نظام نبوت کے اوپر چلے گا، اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا، تو یہ اتنا بڑا انسان بنے گا، اتنی بڑی مخلوق بنے گا، اتنی سعادت مند مخلوق بنے گا کہ تم فرشتے اس بنی آدم کا، اس اولاد آدم کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے میں اپنی سعادت محسوس کرو گے۔ تو آدم کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے کہا کہ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہ کیا، وہ تفصیلات سورۃ الاعراف کے اندر انشاءاللہ آئیں گی، یہاں صرف اتنی بات مذکور ہے کہ سب کو کہا گیا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ دیکھو جنت میں رہو تم دونوں، آدم و حوا، اور جنت میں رہ کر تم جو جی چاہے تمہارا کھاؤ، بس یہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کون سا تھا، کس چیز کا تھا، یا وہ پودا کس چیز کا تھا، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کریم نے اس کو صراحتاً بیان کیا۔ بس ہمیں صرف اتنا دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے یہ کہا تھا کہ اس پودے کے قریب نہ جانا، تو نہ آدم و حوا نے پوچھا کہ بھئی کیوں نہ جانا، کیا مسئلہ ہو جائے گا، نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بس اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے یہ عہد کر لیا کہ میں، اللہ نے منع کیا ہے لہذا میں اب اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آدم و حوا جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ اچھا اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ آدم و ابلیس کا کہ جنت میں رہ رہے ہیں اور درخت کے کھانے سے منع کیا، ابلیس نے بہکانا شروع کیا، قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن اس میں ایک تصور کی بڑی زبردست قسم کی تردید کی گئی ہے، بڑے لطیف انداز میں، کہ ایک تصور تھا اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا تھا کہ آدم کو بہکانے کی کوشش کی، ابلیس نے نہیں بہکا سکا، ناکام ہو گیا، تو اس نے حوا کو بہکایا، اور حوا کے کہنے پہ آدم نے درخت کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، ہر جگہ یا تو ازلہم الشیطان، دونوں کو بہکایا، یا ایک جگہ پر فوسوس الیہ الشیطان، آدم کے لیے وہی آدم کا آیا کہ وسوسہ کیا، اکیلے حوا کی طرف وسوسہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں آیا قرآن کریم میں۔
اس لیے اس تصور کی تردید کی کہ حوا اصل میں اس کے وسوسے میں اور اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اور پھر حوا نے کہا آدم سے کہ بھئی کھا لو کوئی بات نہیں۔ اب ظاہر ہے جب حوا نے کہا، بیگم نے کہا، تو آدم کے لیے ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے، اور اس تصور کی بنیاد پر پھر ہمارے ہاں خواتین کی جو بے حرمتی کی جاتی رہی ہے مختلف مذاہب میں، اس کے حوالے سے بات ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہوا، بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ بھی کہا، آگے پورا بڑا لمبا مضمون ہے جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے، تھوڑا سا بس اس کو سمجھ لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کا لقب تھا اسرائیل، نیک آدمی کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی جو اولاد تھی ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل وہ سارے انبیاء علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے وہ سارے انبیاء علیہم السلام، ان کے قومیں، ان کی امتیں ہیں، لہذا ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو وہ عہد و پیمان یاد دلایا گیا کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس واقعے کا بھی ذکر ہوا جو ایک قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں، ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ اس کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے لیں اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا اس مردے کو لگائیں، یہ مقتول کو لگائیں، یہ مقتول اٹھ جائے گا اور اٹھ کے بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، اور پھر واپس مر جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے۔ تو قوم نے آگے سوالات شروع کر دیے کہ بھئی کس طرح کی گائے ہو، کیسی ہو، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرح کی گائے ہو، بتاؤ ہمیں، اللہ سے پوچھو ذرا بتاؤ، اور کہ کس طرح، کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسا اس کا رنگ ہو، کیسا اس کا قد ہو، یہ ساری باتیں اللہ سے پوچھ کے بتاؤ ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے اور آخر کار وہ اس گائے تک پہنچ گئے۔ اس واقعے کو بیان کر کے دراصل یہ بتلایا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے نازل ہوئی، اور اس واقعے کو حالانکہ یہ چند آیات میں بیان ہوا ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے۔ انبیاء کی جو بات ہے، جب وہ کوئی حکم دیں فوراً اسے تسلیم کر لو، فوراً اسے مان لو اور اس کے اوپر عمل شروع کر دو۔ ان سے زیادہ قانونی منہ شگافیاں نکالنا کرنا اور ان سے زیادہ سوال جواب کرنا، یہ اصل میں احکام کو، شریعت کو زیادہ سخت کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس بات میں بڑے محتاط رہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہ کریں، صرف عملی زندگی سے متعلق جہاں کوئی بہت ہی ایسا مسئلہ آ جاتا تھا جہاں وہ رک جاتے تھے، وہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اس واقعے پر آ کر یہ پارہ جو ہے، یعنی پہلا پارہ آدھا ہوتا ہے، اگلے آدھے پارے میں حق تعالیٰ جل شانہ ان معاہدات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو معاہدات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہیں۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے کیا کیا وعدے ہوئے تھے، تم نے کیا کیا اللہ سے وعدے کیے تھے۔ یہ کہا تھا کہ ہم اچھی بات کریں گے، قولوا للناس حسنا کی بات کی گئی تھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی تھی، دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھنے کی بات کی گئی تھی، لیکن تم نے ان میں سے کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا، بلکہ ہاروت و ماروت کے چکر میں پڑ گئے، جادو کے چکر میں اور سحر کے چکر میں پڑ گئے، اور اللہ کی گمراہی اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندر پڑ گئے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ بات آ گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ آیا تو آپ کی بعثت کے اوپر آپ کے لیے گستاخانہ باتیں اور گستاخانہ کلمات بھی کہنا شروع کر دیا۔ اور وہ گستاخانہ کلمہ کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہتے تھے راعنا، یہ ذرا ہمیں جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کہتے تھے، تو یہ لوگ راعینا کہتے تھے۔
ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم اب نازل ہو رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس میں اللہ کے احکام نازل ہوں گے، ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں گی، ان میں ارتقاء بھی ہوتا رہے گا، لیکن جو بھی تبدیلی ہوگی، جو بھی ارتقاء ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، وہ انسانیت کے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس پارے کے آخر میں حق تعالی جل شانہ انسانیت، اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے ایک راہ متعین کر رہے ہیں، اور وہ راہ کیا متعین کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تمہیں پیروی کرنی ہے، فالو کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اس بات کی کوشش نہ کرنا کہ یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں، تم اللہ کو راضی کرو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اس پارے کے آخر میں پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر پارے کے آخری حصے میں حق تعالی جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر اور تعمیر کے وقت جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس دعا میں جو سب سے اہم دعا تھی وہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار عالم ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی ان میں تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے۔ پہلے پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے قصے کا اور اس واقعے کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو اس خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے حیات اور زندگی کا سامان بنایا۔ یہ خانہ کعبہ جب تک ہماری زندگی میں موجود ہے، اس زمین پر موجود ہے، اس وقت تک لوگوں کی زندگی مقدر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس زمین سے انسانوں کی زندگی کا ختم کرنا مقصود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ پہلی دعا تو یہ مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول فرمانا، تو بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کس بے سر و سامان کے عالم میں کس طریقے سے ہم دو باپ بیٹے جو ہیں اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا اتباع کرنے والا، اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دینا، ہم تیرے دستور پر، تیرے دین کے اوپر، تیرے احکام کے اوپر چلنے والے ہوں۔ ومن ذریتنا، اور جو ہماری ذریت اور ہماری اولاد ہو وہ بھی تیری ہی مطیع اور فرما بردار ہو، ہماری اولاد تیری نافرمان نہ ہو، مسلمۃ لک، وہ بھی تیری ہی مطیع اور فرما بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس بیت اللہ کی عظمت کی جو عبادتیں ہیں، اس کے جو عظمت کے حق ہیں وہ سکھا دینا، ہمیں بتا دینا کہ اس بیت اللہ کی عظمت کو ہم کیسے برقرار رکھیں، اس کے تقاضوں کو کیسے پورا کریں۔ وتب علینا، اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ انک انت التواب الرحیم، تو بلا شبہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو سب سے اہم دعا تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار عالم تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو تیری آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دعا جو ہے یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی رسالت و بعثت کی بھی دعا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے مقاصد نبوت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ آپ کے مقاصد نبوت کیا ہوں گے۔ آپ کا ایک مقصد نبوت آیات اللہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا ہوگا۔ دوسرا مقصد نبوت یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہوگا۔ اور تیسرا مقصد یزکیہم،
تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق، انسان کے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، تو بلا شبہ بہت غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور ایک اور دعا ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دینا، امن کی دعا پہلے مانگی، اور ورزق اہلہ من الثمرات، معاشی خوشحالی کی دعا اس کے بعد مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ جگہ واقعتاً امن کی جگہ بن گئی، اس کا پیغام امن کا پیغام بن گیا، اس کے ماننے والے مومن ہو گئے، اس کے ماننے والے مسلم ہو گئے، مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے بھی اس جگہ کے لیے، اس جگہ میں رہنے والوں کے لیے کس طرح کھول دیا، آج ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کا رسول مبعوث ہوا، اور اس رسول نے تلاوت آیات اللہ بھی کی، اس رسول نے تعلیم کتاب و حکمت بھی کی، اس رسول نے ان لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور ان 1.25 صحابہ میں سے بہترین قاری بھی تھے، بہترین معلمین بھی تھے، بہترین مجاہدین بھی تھے، اور بہترین تزکیہ نفس اور بہترین انسان بحیثیت خصلت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بہترین انسان تھے۔ لہذا یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور یہ بات کہہ دی کہ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار کا مطیع اور فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیمی پہ ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے، جو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کے جو عقائد و نظریات، ان کے اعمال و اخلاق، ان کو اختیار کیا جائے، اور وہی در حقیقت اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور حقیقت میں اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان سب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ ایک امت تھی اللہ کے نیک لوگوں کی، ایک جماعت تھی جو چلی گئی، قد خلت، چلی گئی اللہ کے ہاں، لہا ما کسبت، اس جماعت نے جو کچھ کیا اللہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ انہیں دے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم جو کرو گے تمہیں بھی اس کا بدلہ اور اس کا اجر ملے گا۔ تم بھی اگر انہی لوگوں کی، انہی کی تعلیمات، حضرت ابراہیم کی تعلیمات، اسماعیل کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہیں بھی اسی طرح جزا اور بدلہ اللہ کی طرف سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب تم ان انبیاء سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اس وابستگی سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کا سوال نہیں ہوگا۔ تم جب ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، الکفر یہدم ما الایمان یہدم ما کان قبلہ، ایمان اس تمام چیز کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے۔ لہذا جب کوئی شخص اللہ کے نبی پر ایمان لے آتا ہے تو اب اس سے ایمان سے پہلے کی زندگی کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پہلے سے مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ گار ہے، وہ ایک دن آ کر گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کی بھی سابق زندگی سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اس پیغام کو دیتے ہوئے حق تعالی جل شانہ تعمیر کعبہ کے اس مضمون پر اس پارے کا اختتام فرماتے ہیں۔ اگلے پارے میں پھر اسی خانہ کعبہ کے حوالے سے اس کا قبلہ بننا اور اس قبلے بننے میں کیا دلیل تھی اور کیا حکمت تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے کے مضامین میں آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ